کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی قوم کے لیے نبی بن کر آئے، نہ ہی ایک محدود مدت کے لیے، نہ ہی ایک علاقے کی طرف، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں اور جنوں کے لیے آپ نبی مقرر ہوئے، اور قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے آپ قائد، رہبر، رہنما، آپ کی رسالت، آپ کی دعوت، آپ کا پیغام انسانوں کے لیے دین، شریعت، دستور الحیات ہے۔ اور اللہ نے اس آپ آخری پیغمبر پر جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے جو پہلا پیغام اتارا، اس کا تعلق تھا تعلیم و تعلم، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ۔ سب سے پہلے حکم آیا اقرا، پڑھو۔ یہ فعل امر ہے، اس کا معنی ہے پڑھ۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا، میں کسی مدرسے میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی اسکول کالج میں نہیں پڑھا، نہ مجھے پڑھنا آتا ہے۔ بچپن سے بکریاں چراتے رہے، پھر کچھ کاروبار میں حصہ ڈالا، اور اب فرشتہ کہتا ہے اقرا، دوبارہ کہا اور تیسری مرتبہ خوب دبایا اور فرمایا اقرا، پڑھو۔ اب پڑھنا کیا ہے؟ تعلیم کی تو بے شمار اقسام ہیں، بے شمار انواع ہیں۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم رب کا، رب کے نام کے ساتھ پڑھ۔ الذی خلق، جس نے انسان، جن اور ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ پہلے فرمایا بسم رب کا، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ۔ سبحان اللہ، تیری تعلیم کا تعلق، تیری تعلیم کا ذریعہ، تعلیم کی ابتدا، تعلیم کا محور و مرکز کیا ہونا چاہیے؟ بسم رب کا، رب سے مدد لو، رب کا نام لو، رب کا تذکرہ کرو۔ وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ وہی ہے۔ خلق الانسان من علق، کہ اس نے ایک گوشت کے لوتھڑے سے پھر جیتا جاگتا انسان اور بے شمار اعضاء، ہر عضو ایک مستقل پرزہ، ہر پرزے کا ایک الگ فنکشن اور الگ ایک اس کا فائدہ ہے۔ اسی اللہ کے نام کے ساتھ پڑھ، جس نے ایسی عجیب کاریگری کی۔ اقرا، پڑھ۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور یہ بات یاد رکھنا، تیرا رب بڑا ہی عزتوں والا ہے، بڑا مکرم ہے، بڑا معزز ہے، بڑا مقدس ہے، اکرم ہے، جس نے انسان کو تعلیم دی۔ تعلیم بھی اللہ نے دی، اور تعلیم بھی دی بالقلم، قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ سبحان اللہ، قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، میں جو آپ کی حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا استعن بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لے۔ بالکل صحیح حدیث ہے، دائیں ہاتھ سے مدد لے۔ اور قرآن کریم میں بھی دائیں ہاتھ سے لکھنے کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا کتابت کیا ہے، حساب کیا ہے، ولا قوموں کا، آپ کی قوم کو بھی نہیں پتہ تھا لکھنا پڑھنا کیا ہوتا ہے، حساب کتاب کیا ہے آپ کو۔ ولا تخطہ بیمینک، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ اپنے ہاتھ سے خط لکھ بھی نہیں سکتے تھے، کچھ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے۔
وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، یہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر. تو یہاں بھی دائیں ہاتھ کا ہے، یمین دائیں ہاتھ کے ساتھ آپ خط کہتے ہیں لکیر کھینچنے کو، اور ہم کہتے ہیں خط لکھنے کو بھی کہتے ہیں، خطہ یخطو، پلاننگ منصوبہ بنانے کو بھی کہتے ہیں، تحریر کو بھی خط کہتے ہیں. اللہ اکبر. علم بالقلم، اور انسان کو ایسی ایسی چیزوں کی تعلیم دی جس کا علم انسان کے پاس نہیں تھا، اور اللہ نے علم دی ہے. لم یعلم، یہ پہلا پیغام تھا خالق کائنات کا مخلوق انس اور جن کی طرف. اس میں یہ پیغام دیا کہ آپ کی تعلیم کا محور و مرکز خالق مخلوق یہ چیز ہونی چاہیے. رب کا تعارف، رب کی پہچان، رب کی معرفت، رب کی آگاہی، رب کے ہم پر کیا حقوق ہے، رب کو کیسے راضی کر سکتے ہیں، کیسے اللہ رب العزت کے محبوب بندے بن سکتے ہیں. یہ ہے تعلیم و تعلم. اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں اس میں لکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جس کو دین کی رب سمجھ بوجھ دے دے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا، وہ خیر پر ہے. اور جس کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں، دین کی فہم نہیں، دین کے احکام کا پتہ نہیں، توحید کا پتہ نہیں، اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق کا پتہ نہیں، مبادیات الاسلام کا پتہ نہیں، اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا. اس کا معنی ہے کہ وہ خیر سے محروم ہے. جو فقہ فی الدین، فقہ کس کو کہتے ہیں؟ تفقہ کہتے ہیں سمجھنا. تفقہ فی الدین، قرآن حکیم ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. ہر برادری میں سے، ہر گاؤں میں سے، ہر کنبے میں سے، ہر سوسائٹی میں سے کچھ لوگ نکلے اللہ کے دین کے تفقہ فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے، تفقہ فی الدین کے لیے، معرفت دین کے لیے، کتاب و سنت کی معرفت کے لیے. اور کیا کریں؟ یہ تفقہ فی الدین. اور جب دین میں سمجھ بوجھ حاصل کر لیں، اپنی واپس قوم میں جائیں، جا کے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور ان کو دین کی تعلیم دیں. وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، شاید کہ وہ لوگ اس کی دعوت پر دین کی طرف آ جائیں اور گناہ چھوڑ دیں، شرک بدعات خرافات چھوڑ دیں. تو میرے بھائیو، یہ جو تفقہ ہے، تفقہ فی الدین، تفقہ فی المال نہیں، تفقہ فی الدنیا نہیں، یہ تفقہ فی الدین. فقہ کا معنی سمجھ بوجھ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرے سینے کو کھول دے دین کے لیے، شریعت کے لیے، اور میرے معاملات کو آسان کر دے. میری زبان کی لکنت کو، گرہ کو کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ
ہارون کو میرا وزیر بنا دے، معاون اور سیکٹری بنا، اس کی زبان فصیح ہے، میری زبان میں لکنت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہارون کو بھی ساتھ، دونوں کو فرمایا جاؤ فرعون کو جا کر دعوت دو، یفقہوا قولی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے والوں کی بڑی تعریف کی ہے۔ جن لوگوں کے پاس دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، توحید کا علم ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کا علم ہے نا، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ اپنے اور اپنے فرشتوں کے ساتھ کیا ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ فرمایا اللہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ والملائکۃ، یہ کھربوں فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ واولو العلم، اہل العلم بھی یہ بات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر وہ موحد جو توحید پر قائم ہے، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، لا الہ الا ہو، فرمایا وہ اہل العلم ہے۔ اور جو توحید کی گواہی نہیں دیتا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ اہل العلم نہیں، وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے۔ اللہ نے علماء اکرام کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، والذین اوتوا العلم درجات۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم سیکھنے کے لیے بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام اولو العزم جو انبیاء ہیں نا 5، ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے خود کلام کی، ٹھیک ہے، کلیم اللہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن ایک وجہ بن گئی جو صحیح بخاری میں واقعہ طویل ہے، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ علم سیکھو، اپنا زادرہ لے لو، علم سیکھنے کے لیے نکلو۔ اور ایک علاقہ آئے گا مجمع البحرین، وہاں میرا ایک بندہ آپ کو ملے گا، آتینہ رحمتا من عندنا وعلمناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اس پر رحمتیں نچھاور کر دی ہیں اور ہم نے اپنی طرف سے اس کو علم عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کر توشہ سفر لے کر چل پڑے۔ اب وادیاں، دریا، پہاڑ، گاؤں، ملک کراس کرتے 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 مجمع البحرین پہنچ کے تھک ہار گئے۔ کھانا تو فرمایا کھانا تو گیا، مچھلی۔ وہاں ایک اللہ کا برگزیدہ نبی خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو ملے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نشانی جو رب نے دی تھی نا استاد کی، کہ وہاں استاد ملے گا، آتینہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، اپنی طرف سے میں نے اس کو علم عطا کیا ہے۔ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہنچے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خضر اس لیے کہتے تھے، یہ لفظ ہے خضر، خضرہ، اس کو کہتے ہیں ہریالی کو، جسے گنبد خضرا ہے، ہریالی کو۔ تو فرمایا جب جہاں خضر علیہ السلام بیٹھتے نا، وہ سب ارد گرد کی جگہ ہریالی ہو جاتی تھی، ہری ہو جاتی تھی۔ السلام علیکم، تو استاد جی مڑ کے دیکھتے ہیں، انا بہذا الارض السلام، وہی ادھر تو سلام کوئی نہیں کہتا، کون ہو؟ جی موسیٰ۔ موسیٰ 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 وہ ہو جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر آیا؟ کہا جی ہاں۔ اچھا، اب جناب وہ علم شروع ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، سبحان اللہ، مجھے بھی وہ تعلیم دو جو رشد و ہدایت کا سبب ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، تعلیم کی بے شمار دنیاوی ہے، عصری بھی ہے، فلانی بھی ہے،
تعلیم کون سی تعلیم؟ جو رب سے بندے کا تعلق جوڑ دے، جو رب کی پہچان کروا دے، جس میں حقوق اللہ حقوق العباد کی پہچان ہو، جو روشنی ہو اور جو رشد و ہدایت کا سبب ہو۔ مما علمت رشدا، تو چل پڑے استاد اور شاگرد۔ پھر 3 واقعات پیش آئے، آپ سورہ کہف میں آپ نے پڑھے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، علم ایک روشنی ہے، علم دولت ہے، علم نعمت ہے، اور یہ علم جو ہے یہ بصیرت ہے۔ علم کیا ہے؟ بصیرت ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میرا منہج ہے، میرا طریقہ ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت پر رہتے ہوئے، علی وجہ البصیرہ۔ میں بھی ومن اتبعنی، جو حقیقی میرے پیروکار ہیں، متبعین ہیں، حقیقی امتی ہیں قیامت تک کے لیے، وہ بھی دعوت الی اللہ علی بصیرت، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں بصیرت پر رہتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بصیرت کیا ہے؟ بصیرت ہے جو نبی نے علم دیا ہے، جو نبی نے علم دیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ والانبیاء لم یورثوا درہم ولا دینارا، انبیاء درہم دینار دے کر نہیں جاتے۔ انما ورثوا العلم، انبیاء علم دے کر جاتے ہیں، علم دے کر جاتے ہیں۔ امام ترمذی ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں ایک واقعہ ہے، علامہ البانی نے صحیح ترغیب و ترہیب میں، صحیح الجامع صغیر میں نقل کیا ہے۔ قیس بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں میں دمشق، سوریہ، اس کو اب سیریا بھی کہتے ہیں، شام بھی اس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں دمشق میں بیٹھا ہوا تھا اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک مسجد میں۔ ایک آدمی آیا اور پوچھتا پوچھاتا ابو دردہ کے پاس آ گیا، السلام علیکم کہا، کہنے لگا انی جئتک من مدینۃ الرسول، ابو دردہ میں مدینۃ الرسول سے آیا ہوں، مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ دمشق 1450 1500 کلومیٹر، کوئی جہاز نہیں، کوئی ریل گاڑی نہیں، کوئی اے سی والی کار نہیں، کوئی کس طرح اس نے اکیلے بندے نے سفر کیا اور ابو دردہ کے پاس پہنچا۔ کیوں آیا ہے؟ اطلب العلم، میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حدیث براہ راست آپ سے لینے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سینہ ٹھنڈا کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ قال اما جئتا للتجارت، تو تجارت کے لیے نہیں آیا؟ قال اللہ، کہا تیرے آنے کا مقصد کوئی اور نہیں، سیر تفریح کوئی اور؟ قال اللہ، اچھا تو حدیث لینے کے لیے آیا ہے، دین لینے کے لیے مدینۃ الرسول سے چلا، دمشق کہاں پہنچا میرے پاس؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا کہ عالم دین کا مطلب ہے جس کو اللہ کے حقوق کا پتہ ہے، نبی کے حقوق کا پتہ ہے، مخلوق کے حقوق کا پتہ ہے، توحید پر ہے، شرک بدعات سے پاک ہے۔ اور انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے، وہ عالم دین ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ عالم دین کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ حرام سے بچنے والا ہوتا ہے، وہ دنیا سے دور رہنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا
کہ عالم دین کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار بندے پر جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اس پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ امام ہے عبد الرحمن المبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین کو تشبیہ دی ہے چاند سے، اور عابد کو تشبیہ دی ہے ستاروں سے۔ ستارہ خود روشن ہوتا ہے، لیکن ستارے کی روشنی دوسروں تک ہوتی ہے نہیں، ستارے کی روشنی اس کی ذات تک محدود ہے۔ عالم دین کی روشنی، سبحان اللہ، عالم دین کی روشنی جو ہے وہ سب ستاروں تک پہنچ رہی ہوتی ہے، اور دنیا میں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم دین کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار دیندار، اس پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت عام بندے پر ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اندازہ لگائیں کتنی ہے، تو فرمایا جس طرح میری فضیلت عام بندے پر ہے، اس طرح عالم دین کی فضیلت عابد پر ہے۔ پھر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا من طرق الجنہ، جو میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلا، رخت سفر باندھا، چل پڑا، وہ جب تک وہ اس علم کے حصول کے لیے مگن رہے گا، سیکھتا رہے گا، علم حاصل کرتا رہے گا، دین سیکھتا رہے گا، وہ جنت کے راستے پر ہے، اور اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا اس علم کے راستے کی وجہ سے۔ سہل اللہ لہ طریقا من طرق الجنہ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا۔ اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ عالم دین کے لیے آسمان کی ساری مخلوق، والارضین زمین کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ سمندر اور دریاؤں اور پانی کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ چیونٹیاں فی جوہرہا اپنے اس سوراخ میں، یہ عالم دین کے لیے توبہ استغفار کی دعا کرتی ہوتی ہے، استغفر اللہ، اس کی بخشش کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزْقًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، پر جھکا دیتے ہیں، طالب علم کی رضا کی خاطر، خوشنودی کی خاطر اس کے استقبال کرتے ہیں، فرشتے استقبال کرتے ہیں، کیونکہ یہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چلا ہے۔ اب ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، ابو داؤد ابن ماجہ میں، یہ ساری جو میں پورا واقعہ بیان کرتا ہوں، جامعہ دمشق میں آیا بندہ تو عبدالعظیم محدث، انڈیا کے بہت بڑے عالم دین، عظیم آبادی، وہ ابو داؤد کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِزْقًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ فرشتے اپنے پر تازہ نیچے گرا دیتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ انہوں نے اس کے 4-5 مطالب ابو داؤد کی شرح میں اون المعبود کے اندر لکھے ہیں۔ ایک یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اللہ فرماتے ہیں ماں باپ کے لیے اپنے پہلو کو نرم کر لو، ہاتھوں کو گرا دو، یعنی متی و فرمبردار ہو جاؤ، اور ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ ایک یہ بھی ہے کہ فرشتے استقبال کرتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پر بچھاتے ہیں، جیسے ہمارے علماء ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، طالب علم کے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے پر جھکا دیتے ہیں، تھر تھراٹ سرسراٹ ختم۔ یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا۔
سبحان اللہ. نظر اللہ عمران سامع مقالتی فوعاها وفی روایت فحفظها رب مبلغ او من سامعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی آپ لوگوں کے لیے. نظر اللہ عمران عربی میں یہ جو چشمہ آپ لگاتے ہیں اس کو نظارہ کہتے ہیں. نظارہ کا مطلب ہے منظر، ہریالی. نظر اللہ عمران سامع مقالتی. اللہ رب العزت ایسے مرد اور خاتون، بچے اور بچی کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، ہرا بھرا کر دے، خوش و خرم کر دے. سامع مقالتی، جس نے میرا کوئی قول سنا، میری کوئی حدیث سنی، میرا کوئی فرمان سنا. فوعاها، اس کو ہارڈ ڈسک میں بٹھا لیا. فحفظها، اور اس کو حفظ کر لیا، اس کو اپنے دماغ میں، دل و دماغ میں بٹھا لیا اس کو. ثم بلغها کما سمعها، جیسے حدیث اس نے سنی تھی، میرا فرمان سنا تھا، میرا قول سنا تھا، آگے اس نے پہنچا دیا. کیوں کہ بعض اوقات جس تک حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے، زیادہ محفوظ کرنے والا ہوتا ہے. یہ دعا کس کے لیے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ احادیث کے ساتھ تعلق، علم کے ساتھ تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ تعلق. اور یہ کس کا شیوا ہے؟ کس کا شیوا ہے؟ وہ کون سے دینی مدارس ہیں، وہ کون سے تعلیمی ادارے ہیں جہاں قال اللہ و قال رسول، قال اللہ و قال رسول پہلی کلاس میں بچہ آتا ہے، اس کو قال اللہ و قال رسول جب فارغ ہوتا ہے تو اس وقت بھی قال اللہ و قال رسول، اور جو ممبر پر کھڑا ہوتا ہے تو قال اللہ و قال رسول. وہ کسی عدالت میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی پروفیسر بن جائے، کوئی اسکول کالج میں وہ تعلیم دینے لگ جائے، وہاں بھی قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کر رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ایسے نوجوان مرد اور خواتین ہیں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جو یاد رکھتے ہیں، جو اس کو سمجھتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں، ان کے لیے دعا کی ہے. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کا تعلق حدیث سے ہے، آپ دیکھیں گے ان کے چہرے پہ تازگی رہتی ہے، رونق رہتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ. اللہ اکبر. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. تیرا رب بڑا معزز ہے. اس رب کے حقوق کو سمجھو، رب کی پہچان، رب کی معرفت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو. اور پھر اللہ اکبر. ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازاروں میں آئے، کہنے لگے ایھا الناس، سارے متوجہ ہو گئے. بھئی آپ ادھر مارکیٹ میں خرید و فروخت کر رہے ہو، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، مسجد نبی میں میراث بٹ رہی ہے. لَتُقْسَمُ مِيرَاثُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، بٹ رہی ہے مدینہ مسجد نبی میں. آپ یہاں لوگ بھاگے ہوئے گئے، کہاں میراث تقسیم ہو رہی ہے، کہاں ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، کہاں کچھ ہے کیا. واپس آئے تو کہنے لگے ابو ہریرہ ادھر تو کوئی تقسیم نہیں ہو رہی ہے، ہم نے سب مسجد نبی میں کونے کھدرے دیکھ لیے، کچھ تقسیم نہیں ہو رہا، وہاں تو کوئی اللہ کے رسول کی میراث. فرمایا وہاں بندہ نہیں دیکھا تم لوگوں نے ایک درس دے رہا ہے؟ کہا جی ہاں، وہ تو ایک آدمی درس دے رہا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. قال العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِینَارًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. یہ انبیاء کے وارث علماء ہیں، اہل العلم ہیں. اور الانبیاء درہم و دینار، روپیہ پیسہ، کوٹھی بنگلہ کار نہیں چھوڑ جاتے، ان کی وراثت علم ہوتی ہے. فمن اخذ بحظ وافر، جنہوں نے انبیاء کی وراثت لے لی، بہت بڑا حصہ مل گیا. جو اسے محروم رہا بہت بڑے ایک حصے سے اور بہت بڑی ایک نعمت سے محروم رہا. ابو ہریرہ نے فرمایا یہ ہے وراثت. اللہ اکبر، سبحان اللہ. زیاد بن لبید
رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ، مجھے بیان کیا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ۔ ابو دردہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ھذا اوان یختلس العلم من الناس، اب وقت آ پہنچا ہے، وہ وقت آنے والا ہے لوگوں سے علم چھین لیا جائے گا، یختلس اچک لیا جائے گا، علم نہیں ہوگا حقیقی علم۔ ابو درداء کہتے ہیں، ہاں زیاد بن لبید رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، زیاد بن لبید، یہ جبیر بن نفیر ان سے بیان کرتے آگے واقعہ، ابو درداء سے نہیں۔ زیاد بن لبید کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم چھین لیا جائے گا، علم اچک لیا جائے گا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، ہم لوگ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، بچیوں کو پڑھائیں گے، خواتین کو پڑھائیں گے علم قرآن حدیث، ولا نکر انا نساؤنا نسانا، ہماری عورتیں اپنی عورتوں کو بچوں کو پڑھائیں گی، بچے ہمارے بڑے ہو جائیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے استاد شاگردوں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو کیسے علم چھین لیا جائے گا؟ یہ علم کا سلسلہ تو جاری و ساری رہے گا، چراغ سے چراغ روشن رہے گا۔ فرمایا ثقلت کا امو کا یا زیاد وَإِن كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ، اب یہ فقہاء المدینہ آ گیا۔ اور زیاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زیاد تجھ کو تیری ماں گم پائے۔ اور میں سمجھتا تھا کہ تو فقہاء مدینہ میں سے ہے، وَإِن كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ، میں مدینہ کے جو بڑے بڑے سمجھدار فہم و فراست والے لوگ ہیں نا، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے فقہاء، ان میں سمجھتا تھا کہ آپ بھی ہو ایک۔ یہ کتنی بھولی بھالی اور سیدھی سی بات آپ نے کر دی کہ ہم جی قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور سلسلہ علم نہیں جائے گا۔ هؤلاء اليهود والنصارى عندهم التوراة والانجیل فماذا يغني عنهم، اور یہ تورات، یہ یہودی دیکھ لو، اپنے پڑوس میں عیسائی دیکھ لو، تورات بھی موجود، انجیل بھی موجود، ان کے علماء بھی موجود، دینی انسٹیٹیوٹ اور مدرسے بھی موجود ہیں۔ اس تورات نے کیا ان کو روشنی دی، ان کو تعلیم دی، ان کو حرام سے روکا، گناہ سے روکا؟ کوئی ان کے پاس روشنی ہے؟ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک و بدعات میں یہ بھٹک رہے ہیں، اور کفر و ضلالت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہؤلاء اليهود والنصارى عندهم التوراة والانجیل۔ اور ایک دوسری بات میں ہے کہ تورات انجیل سے انہوں نے کیا حاصل کر لیا؟ اس کو تو پسے کوئی ڈال دیا انہوں نے۔ میں زیاد، یہ کتنی بولی والی سادی بات کر دی ہے۔ تورات موجود، انجیل موجود، فماذا یغنی عنہم، کیا کام آئی، کیا کام آئی تورات ان کے لیے ان کے ہیں؟ آج قرآن بھی موجود، احادیث بھی موجود، نبی کی وراثت۔ آپ نے میدان عرفہ میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں۔ ترکت میرا ترکہ ہے، ترکہ کا معنی ہوتا ہے متروکہ چیز، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میرا ترکہ ہیں، میری وراثت ہیں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرا طریقہ اور سنت اور میری احادیث۔ لن تزلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے آپ کا تعلق مضبوط رہے گا، سیکھتے سکھاتے رہو گے، پڑھتے پڑھاتے رہو گے، سمجھتے سمجھاتے رہو گے، لن تزلوا، آپ بھٹک ہی نہیں سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے، یہ ضمانت دے رہا ہوں۔ آج قرآن بھی موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، فماذا یغنی عنہم۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قرآن کریم کی ایک آیت بڑی سخت اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں خوفداری ہو جاتا ہے اس آیت کی وجہ سے۔ بڑی سخت آیت ہے، کیا؟
یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اللہ فرماتے ہیں اے یہودیو، اے نصرانیو، لستم علی شیء، تمہاری کوئی بات قابل قبول نہیں، کوئی دین قابل قبول نہیں، کوئی تعلیم قابل قبول نہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی نماز روزہ زکوٰۃ صدقہ خیرات قابل قبول ہے ہی نہیں۔ لستم علی شیء، تم کسی دین پر نہیں، روشنی پر نہیں، ہدایت پر نہیں، کوئی چیز تمہاری قابل قبول نہیں ہے۔ کب تک؟ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک تورات انجیل کو قائم نہیں کرتی۔ سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے اس کا معنی ہے یہ دھمکی رب نے سنائی ان کو، لگائی ہمیں ہے کہ اگر یہود و نصارہ نے جب تک تورات انجیل کو قائم نہیں کریں گے، اسے تعلق نہیں جوڑیں گے، اس کو نافذ نہیں کریں گے، اپنے جسم پر، اپنے گھر پر، اپنے ملک، عدالت، ہر جگہ پر لستم علی شیء، مسلمانوں کی کوئی بات قابل قبول نہیں، یہاں تک کہ کتاب و سنت کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کر لیں، اپنے اوپر نافذ کریں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ لستم علی شیء، ورنہ کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ یہ ہے دین، یہ ہے شریعت، یہ ہے روشنی، یہ ہے رب کی نعمت اور دین۔ سبحان اللہ، جو قدم قدم پر بندے کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، شریعت، علم الہی، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم انہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون۔ مضبوطی سے پکڑ لو، فاستمسک بالذی اوحی الیک، مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، قرآن اور حدیث۔ انہ لذکر لک، یہ ذکر ہے، یہ شریعت ہے، یہ دستور ہے، یہ منشور ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ نصب العین ہے، یہ دین ہے، یہ لک ولقومک، یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے قیامت تک۔ وسوف تسألون، اور پھر آپ سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔